آج کی اس ویڈیو میں شعبان کے چاند کو دیکھ کر سورہ کوثر کا ایک ایسا خوبصورت اور بابرکت وظیفہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وظیفے کو کرنے والے گھروں کا بچہ بچہ مالدار بن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے دوستو، یہ بات سننے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی عجیب لگ رہی ہو کہ گھر کا بچہ بچہ مالدار بن جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شعبان المعظم اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے بھائی پریشان حال ہے، مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں میں گرے ہوئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ آج شروع ہو رہا ہے۔ تو آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورہ کوثر کا یہ عمل کرنے کی توفیق صرف اور صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی ہوگی۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم کا ماہ مبارک وہ اسلامی مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق، دولت، نصیب، شادی بیاہ اور انسان کے سال بھر کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بابرکت مہینے کا چاند دیکھتے ہی سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا سویا ہوا نصیب بھی جاگ جائے گا۔ پیارے دوستو، بڑے بڑے لوگ سورہ کوثر کے اس وظیفے کی برکت سے کامیابیوں اور کامرانیوں کی منزلیں طے کرتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر ایسی مبارک سورہ ہیں جو کہ انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، اور یہ ایسی سورہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو تب تحفے میں پیش فرمائی جب کفار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسل کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کا تحفہ دے کر گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوہری خوشخبری عنایت فرما دی، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نسل ہمیشہ آباد رہے گی، جبکہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کے خیر کثیر کے پیغام کا عمل اس وقت کیا جائے جبکہ اللہ رب العزت انسان کا نصیب لکھنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ اس کی برکت سے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین تو سورہ کوثر کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہی وہ صورت ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، یہی وہ صورت ہے جو انسان کی تقدیر کے فیصلے کروا دیتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت سورہ کوثر کو پڑھنا جبکہ انسان کا نصیب لکھا جا رہا ہے تو کس قدر برکت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی اس بابرکت مہینے میں اپنے نصیب میں بے پناہ رزق لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب میں اولاد کی خوشیاں لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج کی شب ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ ضرور کر لینا، یعنی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر کسی مجبوری کے تحت یہ وظیفہ چاند کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی نہ کر سکے تو پوری رات موجود ہے، رات کے کسی بھی پہر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے وضو کر لیجئے، پھر جائے نماز پر خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے۔ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہی حاجت کا تصور بھی کر لینا ہے، یہ انسانوں کی حاجتیں پوری کرنے کی رات ہے۔ تو پیارے دوستو، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور یوں گمان کر لے کہ جیسے اس دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور پورے دھیان اور پوری توجہ سے آپ نے اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ 2 نام ہے یا رزاقو یا فتاحو۔ پیارے دوستو، یا رزاقو اللہ کا ایسا نام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یاد رہے، یا فتاحو ایسا نام ہے کہ جس کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی اور فرمایا کہ جو کوئی میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مانگے تو میں اسے اس کی سوچ سے زیادہ عطا کروں گا۔ تو یاد رہے کہ دل میں کامل ایمان ہو کہ آج قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے اور ہمارا رب جولیاں بھر کر عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، یعنی آپ نے یوں کہا یا رزاقو یا فتاحو، تو یہ ایک بار ہو گیا۔ ایسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے سے آپ کے گھر پر رزق اور رحمتوں کی بارشیں نازل ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کا وہ عمل کرنا ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ذہن میں رکھے کہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو مالدار بنا دے گا، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو آسان فرما دے گا، آپ کے لیے رزق، دولت، رحمت، برکت اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے سورہ کوثر کو 15 مرتبہ اس عمل کے دوران پڑھنا ہے۔ نہایت ہی مختصر سورہ مبارکہ ہے اور صرف 5 منٹ میں آپ 15 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس خیال یہ رکھے کہ جب یہ سورہ کوثر پڑھ رہے ہو تو اس دوران اپنی حاجت اپنے دل اور دماغ میں رکھے، اور یاد رکھے کہ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس مختصر آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور یہ آپ کا پورا مکمل عمل ہو جائے گا۔ یقین کیجئے کہ اگر 1 مرتبہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے ایسے فوائد حاصل کریں گے کہ آپ یہ عمل اپنے ہر بھائی بہن کو ضرور بتائیں گے۔ شعبان کا چاند دیکھنے کی گھڑی دراصل قبولیت کی گھڑی ہے، اور اس قبولیت کی گھڑی میں آپ چاہے تو اپنی حاجت کی ایک لمبی لسٹ اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنی تمام حاجات پوری ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔